اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقیدے اس عنوان سے جو ہمارا سلسلہ درس جاری ہے، اس میں کوشش ہے کچھ باتیں ناظرین تک اور اپنے جوانوں اور بچوں تک پہنچ سکیں۔ توحید کی گفتگو تھی، توحید عبادی تک ہم پہنچے تھے کہ دنیا میں صرف اللہ کی عبادت جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ یہی اصل انسانیت کا بھی پیغام ہے اور یہی خدا وند عالم کا بھی پیغام ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ قرآنی آیات میں اگر دیکھیں جگہ جگہ، یعنی خود ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ جب وہی خالق ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے، وہی اکیلا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کا مطلب گویا انسان اپنی پیشانی کو کسی کے آگے جھکا رہا ہے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے برتر سمجھ کر اس کی پرستش کر رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اپنے سے برتر کی عبادت ہوتی ہے تو دنیا میں ہم سے برتر ہمارا خدا ہے، یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ورنہ مثلا خود انسان کی اگر ہم عبادت کریں تو انسان ہمارے برابر ہیں، تو برتری نہیں ہوئی۔ انسان کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کریں تو وہ ہم سے کمتر ہیں، تو یہ بھی عبادت نہیں ہوئی۔ تو پھر اگر برتر کی عبادت ہے تو وہ ہمارا خدا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ توحید عبادی کے سلسلے میں آخر میں عرض ہوا تھا کہ بعض وقت بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بعض کاموں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شرک ہے۔ جیسے مذہب اہل بیت میں شیعوں میں بعض امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اولاً اس سلسلے میں پھر سے وضاحت کروں کہ شیعت کا مطلب ہے کہ جو چاروں مرحلے میں توحید کا قائل ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے کہ توحید ذاتی کا بھی قائل ہوتا ہے، یعنی صرف ایک خدا ہے، دو خدا نہیں ہے۔ توحید صفاتی کا بھی قائل ہوتا ہے کہ اس کے تمام صفات عین ذات ہیں۔ توحید افعالی کا بھی قائل ہوتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا تمام امور کو انجام دینے والا ہے، وہ مختار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی فعل میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے توحید کا آخری درجہ آتا ہے جو شیعت میں ہے، توحید عبادی کا ہے، یعنی کائنات میں عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو بعض چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں اعتراض بعض نادان افراد یا بعض ایسے افراد جو عمداً مذہب اہل بیت کے اوپر، حقیقی اسلام یا شیعت کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے مثلاً توسل کا معاملہ ہے کہ ہم مثلاً کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، کسی سے توسل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلاً ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اگر بعض افراد ہو سکتا ہے غلط فہمی کا شکار ہوں، اور یقیناً اکثریت غلط فہمی کا شکار ہیں جن کو صحیح باتیں نہیں معلوم ہو۔ اس میں بعض افراد جانتے ہیں لیکن عمداً مخالفت میں اور گویا ایک چیز کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعت میں توحید عبادی میں صرف معبود اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھا جاتا ہے تو یا کسی کے ذریعے سے کسی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش ہوتی، یا مثلاً کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے، وضاحت و صراحت کے ساتھ عرض کروں، مثلاً ہم لوگ امام علی سے مانگتے ہیں، جناب سیدہ سے مانگتے ہیں، تو یہاں پر اگر کسی کا عقیدہ ہو جو نہیں ہوتا ہے، کہ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر امام علی سے مانگ رہے ہیں تو شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر امام حسین سے مانگ رہے ہیں تو غلط ہے۔ ہرگز کوئی بھی شیعہ اللہ کے مقابلے میں نہیں مانگتا ہے، اللہ سے ہٹ کر کے اللہ کے یہاں نہیں ملا ہے تو ہم ان کے دروازے پر چلے گئے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر مانگنے کا ایک اولاً خود قرآنی حکم ہے، قرآن میں بھی ایک ہمارے سامنے پیغامات ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ 5ویں سورہ کی 35ویں آیت ہے، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، اس میں صاف صاف وسیلے کا حکم ہے، یعنی وسیلہ ڈھونڈو۔ اولاً اس سے ایک چیز اور ہے کہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے، اس وسیلے کو تمہیں تلاش کرنا ہے۔
تو اس سے کہ بھی کہ ہر چیز کو ہم اپنے حساب سے وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے، جس کو چاہیں ہم وسیلہ کہہ دیں کہ یہ چیز وسیلہ ہے، نہیں، یہاں پر بھی یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہوگا وہ وہی ہوگا جس پر اللہ راضی ہے، یا جو اللہ کی طرف سے وسیلہ بنایا گیا۔ آج دنیا میں بعض افراد اگر کہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر سامنے والے کو وسیلہ بنا لیا، خود سے بنا لینے سے ہر ایک وسیلہ نہیں بنتا ہے۔ ایک چیز ہے، اولاً یہ ثابت ہوا کہ خود وسیلے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور حکم خدا ہے، اور پھر اس کی قرآن میں کچھ مثالیں بھی ہیں۔ مثلا جناب یعقوب کے واقعے میں، جناب یوسف و جناب یعقوب کے جب ان کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ انہیں کنویں میں ڈال لیا اور پھر جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، تو وہاں قرآن میں واقعہ موجود ہے، الفاظ موجود ہیں کہ جناب یعقوب کو وسیلہ بنایا تھا اپنے توبہ و استغفار کا۔ اگر اسلام میں یا قرآن کی نظر میں کسی کو وسیلہ بنانا غلط ہوتا تو پھر یا تو قرآن اس کو نقل نہ کرتا، یا اگر نقل کیا تھا تو اس کا انکار کرتا۔ قرآن نے نقل کیا، اس کا مطلب صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ پیغمبر سے خطاب ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جاؤوكَ آپ کے پاس وہ آتے ہیں، پھر فاستغفر اللہ، اور وہ آ کر آپ کے ذریعے سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول استغفار کرتے ہیں۔ تو اگر گویا رسول کے پاس آ رہے ہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول ان کے لیے توبہ استغفار کریں تو اللہ ان کے توبہ استغفار کو قبول کرے گا۔ یہ لوگ آ کر رسول سے توبہ استغفار کہہ رہے ہیں، رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ استغفار کر دیے، یعنی رسول کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو اگر قرآن کی نگاہ میں وسیلہ غلط ہوتا تو یہاں پیغمبر کو وسیلہ بنایا نہ گیا ہوتا یا وسیلے ہونے کا اعلان نہ کیا گیا ہوتا۔ یا اسی طریقے سے ایک مشہور آیت جو ہم لوگ معمولاً سنتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، اللہ تک پہنچنے کے لیے گویا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہو، ذریعہ ہو۔ اللہ کی رسی کا مطلب اللہ سے ہٹ کر کوئی ذریعہ ہے، اللہ سے ہٹ کر کوئی وسیلہ ہے۔ جب اللہ سے ہٹ کر کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہے تو یہاں پر ہم اس وسیلے تک آئیں اور اس وسیلے کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنائیں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وسیلے پر عقیدہ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عظمت کا انسان کو احساس ہونا چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے کمتری کا انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس ہو کہ اللہ انتہائی عظیم ہے، اللہ بہت ہی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، بہت ہی بلند ہے، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو جب بلند ہے تو ہمارا جیسا ایک عام انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لہذا اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کو واسطہ بنائے، ذریعہ بنائے اور اللہ تک پہنچے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دعائے توسل جو مشہور ہے چہردہ معصومین کے وسیلے سے، وہاں پر ان کو وسیلہ بنانے کا صاف صاف ایک اعلان ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں آ کر ان سے کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی یہ ایک گویا عقیدے کا اظہار ہے کہ آپ کی ویلو اللہ کی بارگاہ میں ہے، آپ کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں ہے، لہذا ہماری حاجتوں کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا امام علی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم تو اللہ سے کہاں مدد مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی توجہ رہے کہ اگر یہ کسی کا عقیدہ نہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کو ہم چھوڑ کر امام علی سے مدد مانگ رہے ہیں تو غلط ہے۔ نہیں، امام علی سے مدد مانگنے کا مطلب ہے کہ گویا امام علی کے پاس جو قوت ہے، امام علی کے پاس جو طاقت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت ہے۔ امام علی بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ہٹ کے دوسرے خدا نہیں ہیں۔ تو جو امام علی کے پاس طاقت و قوت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، گویا ہم امام علی سے مانگ رہے ہیں، در حقیقت خدا ہی سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے امیر المومنین ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ذہن میں عقیدہ یہی ہے کہ امام علی اسی خزانے سے ہماری مدد کریں گے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اسی قدرت و طاقت سے ہماری مدد کریں گے جو اللہ نے دیا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا مانگنا اللہ ہی سے ہے، ہم نے نام امام علی کا لیا ہے، ذریعہ امام علی کو بنایا ہے اور امام علی کے ذریعے سے۔ اس کو ایک عام زبان میں بھی ہم اس طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ گویا اہل بیت کو ہم باب اللہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اور گویا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ہم ان کے دروازے پر آ کر یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک اعلان بھی ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہیں جانا ہے یا گھروں تک آؤ تو تم دروازے کے ذریعے سے آؤ۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ایک دروازہ ہو، ایک ذریعہ ہو، جو دروازہ ہو وہی دروازہ اہل بیت ہیں۔
اب اس کا مطلب ہے کہ گویا اللہ جس دروازے سے دیتا ہے وہ اہل بیت ہیں، یا جس اللہ کے دروازے سے ہم آ کر مانگتے ہیں وہ اہل بیت ہیں، پیغمبر ہیں اور امیر المومنین ہیں، یا اللہ کی جانب سے وہ خاص اولیاء ہیں، مثال کے طور پر جناب عباس ہیں اور جناب زینب ہیں، یہ سب یعنی اللہ کی بارگاہ میں عظمتوں کے حامل ہیں، لہذا ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ توسل ہی کی طرح سے دوسرے اور مسائل اور مراحل ہیں، انہی میں سے شفاعت کا بھی ایک مسئلہ ہے جس میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، یا اس طریقے کے دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں بیان ہوں گے۔ آخر میں ایک اشارہ صرف اس بات کا اور یاد دہانی کی، ہو سکتا ہے بعض باتیں واضح نہ ہوں بعض افراد کے لیے، یا مختصر ہونے کی وجہ سے تفصیل بیان نہیں ہو پا رہی ہے، اس وجہ سے بعض باتیں صحیح طور پر نہ پہنچ پا رہے ہیں۔ اگر کہیں پر غلط فہمی ہو یا بعض باتوں میں شبہات ہو یا بعض باتیں واضح نہ ہوئی ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، کسی موقع پر کسی ذریعے سے کوشش ہوگی جوابات پہنچانے کی، جوابات دینے کی، تاکہ جو ہماری گفتگو ہے، جو ہماری یہ معاملات ہیں واضح ہو سکیں اور صحیح طور سے تک دوسروں تک پہنچ سکیں۔ اور یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے ہٹ دھرمی و ضد والا معاملہ نہیں، بہرحال حقائق تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے، اور دعویٰ علم بھی نہیں ہے، ایک طالب علم جو قرآنی مفاہیم ہیں اور اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پہنچائے جاتے رہیں۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو حق و حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنی میں موحد بننے کی اور توحید کے تمام مرحلوں کو سمجھ کر واقعی معنی میں اس پر عمل کرنے کی اور اسے ماننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔